بقرعید کی آمد ہے تو بقرعید ہی کے حوالے سے کچھ باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مسائل بیان کرنے کا بھی ارادہ ہے، کیونکہ بہت سارے کامن مسائل ہیں جو لوگ بار بار قربانی کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ تو بقرعید کی جو قربانی ہے وہ اصل میں یہ درس دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر دیں، اسلام کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش بولو نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی بولو سنت۔ کیا مطلب؟ اس حدیث میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں، بہت ساری علم و حکمت کی باتیں۔ دیکھو، دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ ایک انسانی جان کو قتل کیا جائے۔ ہو سکتا ہے؟ بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، ہے بھائی؟ کسی انسانی بلکہ کسی بے گناہ جان کو قتل کیا جائے، چاہے وہ جانور ہی ہو، انسان تو دور کی بات، بلا وجہ کسی جانور کو قتل کرنا بھی۔ بھائی پھر ویڈیو بنا رہے ہیں؟ ہیلو بھائی، ویڈیو نہیں بنائے۔ بلا وجہ کسی انسانی جان کو قتل کرنا ساری دنیا میں غلط سمجھا جاتا ہے، اور اسلام میں بھی کیا یہ عمل حرام ہے۔ کسی بھی جان کو، وہ جان اگر انسان کی ہو تو یہ جرم اور زیادہ بولو بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ جان اگر مسلمان کی ہو، کلمہ گو کی ہو، تو یہ جرم اور بھی زیادہ بولتے کیوں نہیں یار بڑھ جاتا۔ مسلمان کا قتل کرنا اور بڑا جرم ہے۔ وہ جان اگر کسی رشتہ دار کی ہو تو اس کا جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رشتہ دار کو قتل کرنا کسی غیر کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ رشتہ داروں میں سب سے مضبوط رشتہ اولاد کا ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے مرتے ہی سب سے زیادہ وراثت کس کو ملتی ہے؟ اولاد کو۔ اس لیے اسلام نے سب سے گہرا رشتہ کس کا مانا ہے؟ اولاد کا۔ تو اولاد کو قتل کرنا قتل کی نوعیت میں اور بھی بڑا جرم۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو باپ کو حکم دیا جا رہا۔ اچھا، چھٹی بات، اولاد بھی ایسی جو بے قصور ہو۔ بعض دفعہ اولاد نے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں، آدمی غصے میں آگے مار دیتا ہے اس کو، وہ بھی غلط کرتا ہے، قتل تو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اولاد اگر کیا ہو، معصوم اور نیک، کوئی قصور نہیں ہے اس کا، اس کو قتل کرنا اور بھی بڑا جرم۔ پھر وہ اولاد اگر نابالغ ہو تو شریعت میں نابالغوں کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں۔ آج تو ان حقوق پر عمل نہیں ہوتا، یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں۔ نابالغ بچے کا مال اس کی پرمیشن سے بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ نابالغ بچہ صدقہ کرے گا تو شریعت میں وہ کالعدم ہے، کیونکہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنا مال کسی کو دے دے۔ وہ ابھی نہ سمجھے، شریعت نے اس کے تصرفات اور اس کے اس قسم کے افعال کو کالعدم قرار دیا ہے۔ نابالغ بچہ آپ کو اپنا پلاٹ گفٹ کر دے، شریعت اس کو کالعدم مانتی ہے۔ کوئی وصیت کر دے، کالعدم۔ سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے مال کی حفاظت اور اچھا، نابالغ بچے سے آپ کوئی کام بھی نہیں لے سکتے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے۔ لوگ خدمت لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ بچہ کوئی جا بیٹا یہ لے کر آ، جا بیٹا پانی لے کر آ، جا بیٹا یہ لے کر آ۔ تو علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نابالغ بچے سے آپ کوئی کسی قسم کی خدمت نہیں لے سکتے۔ والدین خدمت لے سکتے ہیں، اسی طرح استاذ والدین کی پرمیشن سے اتنی خدمت لے سکتا ہے جس کا تعلق تربیت سے ہو۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل۔ مثال کے طور پر آپ نے پڑھنے کے لیے اپنا بچہ کسی ٹیچر کے حوالے کیا، اب ٹیچر کا ادب بھی آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو سکھانا، تو ماں باپ نے بچے سے یہ کہا اور ٹیچر سے بھی یہ کہا کہ اس سے خدمت لیتے رہا کرے، کبھی کبھار پانی منگوا لیا، یہ کام کروا لیا، دکان سے جو ہے وہ کوئی چیز منگوا دی، تاکہ اس میں استاذوں کی خدمت کا جذبہ برقرار رہے۔ تو ٹیچر اس نیت سے اس سے خدمت لے سکتا ہے تاکہ اس میں خدمت کا جذبہ برقرار رہے
اور یہ بھی جب لے سکتا ہے جب بچے کے والدین کی طرف سے ٹیچر کو اس کی پرمیشن بھی ہو، کیونکہ اصل متولی ماں باپ ہیں، استاذ نہیں ہے. بہت مشکل ہے یار، کیسے سمجھائیں. تو لیکن آج کیا ہو رہا ہے، بعض اداروں میں بچوں سے محنت مشقت والے کام لیے جاتے ہیں، تو جائز نہیں ہے، ان سے خوب سمجھ لیں. اسی طرح ہنر سکھانے کے لیے بھی بچے سے خدمت لی جا سکتی ہے والدین کی پرمیشن سے. ماں باپ اپنے بچے کو میکینک بنانا چاہتے ہیں تو شو روم میں لے جا کے وہ جو ورک شاپ میں بٹھا دیا، تو وہاں جو بھی استاذ ہے اس سے کہا کہ بھئی اس سے پلک پانا وغیرہ کھلواؤ تاکہ اس کو یہ کام آئے. تو ہنر سکھانے کی نیت سے بھی ٹیچر، استاذ وہ نابالغ بچے سے خدمت لے سکتا ہے. کس کی پرمیشن سے؟ ماں باپ کی. مگر اس میں بھی یہ ہے کہ یعنی زیادہ محنت مشقت والے کام اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے کہ جس سے وہ تنگ آنا شروع ہو جائے. سمجھتے ہو؟ یہاں ایک مدرسہ ہے، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی کسی بچے سے میں نے پانی بھی منگوایا ہو، مجھے نہیں یاد پڑتا. تو یہ اصول ہے، خوب سمجھ لیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نابالغ کے حقوق اسلام میں بالغوں سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا قتل کرنا تو اور بڑا جرم ہوگا نا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ آپ قتل کریں ایک جان کا، اور وہ جان بھی انسانی جان، اور انسانی جان بھی معصوم بے گناہ، اور معصوم بھی آپ کا رشتہ دار، اور رشتہ دار بھی وہ جو سب سے قریبی، اور نابالغ بھی جس کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں. اور مزید ایک بات یہ کہ وہ بچہ جو آپ کو آپ کی قربانیوں کے صلے میں بطور گفٹ ملا تھا. نہیں آ رہی بات؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں نا، تو اس کے گفٹ میں اللہ نے کیا دیے؟ اسماعیل. تو یہ تو اور زیادہ عجیب سی، یہ تو یعنی illogical بات بھی ہو گئی کہ معاذ اللہ نقل کفر ایک بہت بڑا جرم بھی کروایا جا رہا ہے، قتل انسانی کا، اور illogical کام بھی کروایا جا رہا ہے. اس لیے کہ جو چیز بطور گفٹ کے دی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں لی جاتی. وہ طبعی عمر کو پہنچنے کے بعد انتقال کر جائے تو وہ تو سب نہیں مرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ تو نے تو میری قربانیوں کے صلے میں مجھے یہ بیٹا دیا تھا، تو دیا کیوں تھا جب تو نے اس عمر میں لینا تھا اور میرے ہی ہاتھوں ذبح کروانا تھا اس کو؟ کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہی ہے میرا خیال ہے، تو بول لو نہیں آتی سمجھ میں. کوئی آتی ہے سمجھ میں لاجک اس کی؟ بالکل illogical کام، بالکل illogical کام. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب کسی بات کا حکم دے دے تو وہ illogical بھی کیا بن جاتا ہے؟ بولو. یہ چیز آج لبرل لوگوں کی کھوپڑی شریف میں بیٹھ نہیں رہی ہے. یہ ہر چیز میں پوچھتے ہیں کیوں، وائی، اس میں کیا ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا کیوں، بیٹھ کے پیوں. میں وہ ان سے جب بھی کوئی پوچھے نا اسلام میں بیٹھ کر پانی پینا کیوں افضل ہے، کھڑے ہو کر بھی جائز ہے، افضل ہے بیٹھ کے پیو. اسے بولو کپڑے کیوں پہنے ہوئے، کیوں کا جواب دیکھو. جب بھی کوئی گمراہ آدمی کیوں کرے نا، سوال پوچھے، تو جواب دینے کے بجائے اس سے سوالات پوچھنا شروع کر دو کہ تیرے اوپر پہلے 10 سوال ہیں تو اس کا جواب دے. ہمیشہ ہر باطل کی عادت ہوتی ہے وہ آپ کو سوالات میں الجھائے. آپ اسی سے پوچھو کہ اور بہت سارے کیوں ایسے جن کا تمہارے باپ کے پاس گیا تو باپ کا لفظ اب چلے گا، جس کا تمہارے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. یہ جو لبرل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم لوگ لاکھوں جانور کاٹ دیتے ہو، معصوم جانور، قربانی کے دنوں میں ظلم جانوروں پر، تو بجائے ان کے جواب دینے کے آپ ان سے پوچھا کرو تم ایک مرغی بھی کیوں کاٹتے ہو؟ جو میکڈونلڈ میں اتنی لاکھوں مرغیاں کٹ کے برگر میں آتی ہیں، یہ کس بیس پر کاٹ رہے ہو؟ کیونکہ انسان اتفاق سے جب وجود میں آیا ہے، یہ جانور بھی اتفاق سے وجود میں آئے ہیں، تو اتفاق سے وجود میں آئی ہوئی چیزوں میں کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہوتی. جتنا حق زندہ رہنے کا اس دنیا میں انسان کا ہے، اتنا ہی حق مرغیوں کا بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ جانور بھی تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، تو وہ تو جانور ہے نا، وہ تو گدھے ہیں. ان کو تو سینس نہیں ہے، آپ کو تو کھوپڑی دی اللہ نے. اللہ کو نہیں مانتے، چلو فطرت نے دی آپ کو کھوپڑی، اور آپ کے پاس کھانے کی دنیا میں اور کم چیزیں. دال کھاؤ، ماش کی دال میں اتنا پروٹین ہے، گوشت کی ضرورت کافی حد تک پوری کر دیتی ہے ماش کی دال. ہندو کھاتے ہیں نا دالیں کھا کھا کے تو 99 سال زندہ رہتے ہیں. تو کوئی زندہ رہنے کے لیے گوشت کھانا ضروری نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں گوشت کھانے کا حکم دیا وہ تو اور بہت سارے، اس میں تو ابھینندن کی وجہ سے قائم ہے. یہ
اس میں تو یہ کہا بھائی وہ آئے گا تو تم گوشت کھاؤ گے تو اوپر جا کے اس کو چائے پلا کے رخصت کرو گے. دالوں پہ یہ کام جو دال پہ سیٹ ہو گیا, جو سبزی پہ سیٹ ہو گیا, وہ یہ کام 10-20 سال امریکہ نے افغانستان میں گھاس کھائی کہ نہیں کھائی؟ 20 سال امریکہ نے افغانستان میں کیا کھایا ہے؟ گھاس کھائی ہے. آگے سے افغان لڑے ہیں, تو اگر افغان سبزی خور ہوتے 20 سال لڑتے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ 20 سال یہ دمبے کھا کے لڑے ہیں میرے بھائی. یہ سبزیوں پہ لڑائیاں نہیں ہوتی. تو گوشت کے تو سائیڈ افیکٹ ہیں کہ اس سے لڑتا ہے آدمی. تو لبرل لوگوں کو تو گوشت کیتے پیس, وہ کیا ہے, لو پیس چاہتے ہیں نا دنیا میں, اور بھی 2-4 اس طرح کے الفاظ ہیں, پیس, لو, اور کیا ہے, خیر وہ سوچتے رہے بعد میں بیٹھے. تو یہ تو پیس فل دنیا چاہتے ہیں, اس میں تو گوشت ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کو تو چاہیے کہ آپ ہندوؤں کی طرح گائے, وہ تو ہندو صرف گائے کی خدمت کرتا ہے, آپ کو چاہیے آپ بھینس کی بھی کریں, بکری کی بھی کریں. تو ہم تو لاکھوں جانور کاٹتے ہیں, ہم پر اعتراض نہیں ہوتا, کیونکہ ہم کس کے حکم پہ کاٹتے ہیں؟ وہ تو اگر اولاد کو کاٹنے کا حکم دیتا اس کو کاٹ دیتے بھائی, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کاٹ دو بس. جب illogical کام اللہ نے کہہ دیا تو وہ illogical رہا نہیں ہے, وہ لاجیکل, سراپا لاجک سے بھرا ہوا کام ہے. وہ خدا ہے بھائی, ہم تو خدا کے غلام ہیں, ہمیں پیدا. اگر اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا اسماعیل کو کاٹو, وہ نہیں کاٹتے, اللہ ویسے ہی بھی تو اٹھا سکتا تھا نا. کتنوں کے بچے 7-8 سال کی عمر میں ٹرک کے نیچے آگے ہلاک ہو جاتے ہیں, وباؤں سے مر جاتے ہیں. تو وہ تو اللہ کو ویسے بھی حق حاصل ہے کہ, تبھی تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو. انسان کہتے ہیں اللہ میں خیرات کروں گا میں تو غریب ہو جاؤں گا, تو قرآن بار بار کیا کہتا ہے, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے میں چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے میں چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. تو یہ تو میرے ہاتھ میں ہے, میں تمہیں ویسے بھی غریب کر سکتا ہوں, صدقہ دو. اگر اس سے غریب ہو بھی گئے ثواب تو ملے گا نا, اول تو ہوگے نہیں, اللہ دے گا مال تمہیں. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے ہمارے رب کی طرف سے, اس نے ہمیں حکم دیا بقرعید کے 3 دنوں میں اپنے حبیب سے کہلوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اولاد کا ذبح کرنا illogical کام, کسی انسان کو کاٹنا illogical, لیکن اللہ کے کہنے سے کیا بن گیا, لاجک سے بھرا ہوا. اب اس پہ اعتراض کرنا illogical ہے, تو وہ خدا اگر ہمیں دمبے کاٹنے کا حکم دے اور اس میں انسانوں کا فائدہ بھی ہو, خود ان جانوروں کا بھی فائدہ ہے, خود ان جانوروں کا. اگر یہ جانور نہ کٹے تو یہ تو بڑھاپے میں ان کو کون پوچھے گا. آپ انڈیا میں گایوں کی حالت دیکھو, بوڑھی گایوں کی, جن کو ماں جب بنایا ہے تو ماں جیسا بڑھاپے میں سلوک تو کرو ان کے ساتھ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان جانوروں کا. ان جانوروں کا جوانی میں کٹ جانا ان کے لیے بھی فائدہ مند اور انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور اللہ کہتے ہیں سخرھا لکم, ان جانوروں کو اللہ نے کس کے لیے بنایا, ہمارے لیے. تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان سے سوال ہے کہ تو ایک مرغی بھی کس بیس پہ کاٹتا ہے, اے بھائی تم شکار کس بیس پہ کرتے ہو. یہ جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا اتنا حق ہے جتنا انسانوں کو ہے. تو ان سے سوال کیا کریں ان کے بجائے ان کا جواب دینے کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیے دنیاوی قانون کے لحاظ سے وہ سارے کے سارے illogical, کوئی لاجک اس کی, یار ہم پسینے میں ڈوب رہے ہیں اور منہ سے پھوٹ دو یار, نہیں بنتی نا. آج تو کچھ زیادہ ہی مرجھائے ہوئے لگ رہے ہیں. اس کی کوئی پشاور میں جب میں نے جملہ ادھورا چھوڑتا نا, ایسے ادھر اس کا پورا مجمع گونجتا, تو ان کو مجھے, میں نے کہا فل ان دا بلینکس, مگر آرام سے, خالی جگہ پر کرو. مگر لوگوں میں جوش ہے نا, دمبے, تو دمبا بولتا ہے. دمبا کیا ہے, بولتا ہے. مچھلی نہیں بولتی, مچھلی میں زیادہ طاقت نہیں ہے. طاقت کس میں ہے, مچھلی کھایا کرے, ویسے صحت کے لیے اچھی چیز ہے, لیکن جو پاور آئے گی نا, بازوؤں میں طاقت آئے گی, وہ دمبے سے آئے گی, وہ مچھلی سے نہیں آئے گی. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام نے جو سارے کام illogical کیے, تبھی تو وہ کیا بنے. دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر illogical کام آپ کرنا شروع کر دو. ہمارے دینداروں میں ایک بڑا مسئلہ ہے, جتنے بھی کام کریں گے سارے کھوپڑی سے, کسی کی کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آئیں گے کر کیا رہا ہے. جب اللہ اس کے رسول نے حکم دے دیا تو پھر نہ دیکھو, جب تک حکم نہیں دیا تو ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم ہے. کوئی بھی illogical کام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. دکان کو بند کیا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے آگے کے ڈاکوؤں سے حفاظت رہے گی, تالا نہیں لگایا, تو یہ لاجیکل ہے یا illogical ہے,
اسلام نے حکم دیا بھائی پہرے رکھو، تالے لگاؤ، حفاظت کرو. نبی نے حکم دیا رات کو چراغ کو جلتا ہوا مت چھوڑو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. چوہا بعض دفعہ چراغ کو الٹ کے آگ لگا دیتا ہے. اتنی احتیاط کا حکم دیا ہے. تو رات کو آگ کو جلتا ہوا چھوڑنا ان لاجیکل کام ہے. اس کی کوئی نہ ضرورت ہے اور یہ حادثے کا ذریعہ ہے. نبی نے فرمایا، ایک صحابی ایسے کنکر کو نا ایسے پھینک رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ اس سے نہ کوئی دشمن ہلاک ہوگا، اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے. لوگ اٹھا اٹھا کے پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں نا ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے، کسی کے لگ سکتا ہے. ہر کام سے پہلے آپ نے 100 دفعہ سوچنا ہے کہ اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کہ نہیں بنتی. لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو بس یہی لاجک ہے کہ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. سمجھتے ہو؟ اسی میں ایک بات خوب یہ بھی، جب بات چل پڑی ہے، والدین جب کسی بات کا آرڈر کیا کریں نا اور اس میں آپ کا کوئی بڑا نقصان نہ ہو تو یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ کیوں. بھئی یہ اب کس کا حکم ہے؟ باپ. یہ باپ کا حکم ہے، ماں کا حکم ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. اس میں زیادہ پنچایتوں میں نہ جایا کریں یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں. میں بھائی جو کہہ رہے کر لو یار، یہ خوش ہو جائیں گے، بس ان کو خوش کرنا ہمارا مقصد ہے. بحث بہت ہوتی ہے آج کل، میاں بیوی میں بحثیں چل رہی ہوتی. شوہر کسی بات کا آرڈر دیتا ہے، آرڈر یا گزارش کرتا ہے، آرڈر کا لفظ ذرا سخت ہو گیا، بیہائنڈ دا سین آئے گا. کسی نے میرا ایک بنایا بیہائنڈ دا سین، میں نے کسی چلے چھوڑے، تو ریکویسٹ کرتا ہے. چھوڑو یار اس ریکویسٹ کو بھی، ٹائم بہت تھوڑا ہے نا. یہ قربانی کا فلسفہ ذرا کھوپڑی میں اچھی طرح بٹھا دوں میں. اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، وَسَخَّرَ لَكُمْ. یہ ساری کائنات تمہارے لیے مسخر ہے. مسخر کا مطلب یہ تمہاری ملازم ہے، یہ تمہارے کام میں بولیں جتی ہوئی ہے. اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بنائی نا، سورج کتنا بڑا بنایا، کتنا عالی شان، اس کو بھی کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. یہ بھی تمہارا ملازم ہے. سورج بھی کس کی خدمت میں ہے؟ بولو تمہاری. اب ان کی اپنی نہیں چلے گی. دیکھو اپنی اس کی چلتی ہے جس کے پاس سوچنے کے لیے کھوپڑی ہوتی ہے. فوج میں جب کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے سلیکشن کا ٹائم آتا ہے تو عام جو رنگ روٹ ہوتا ہے نا فوجی، اس کی فزیکل فٹنس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جہاں تک ہماری نالج ہے. آفیسر کی مینٹلی فٹنس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. ISSP کا جو امتحان ہے اس میں آپ کے دماغ کا ٹیسٹ زیادہ لیا جاتا ہے، ایسے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا ایئر فورس میں وہ کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے گئے، انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی بہن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. جو خر دماغ ہوگا ایک دم کھوپڑی اس کی گھوم جائے گی نا، وہ تم نے مجھے یہاں فوج میں بھرتی کرنے کے لیے بلایا ہے یا بہنوں کے رشتے مانگنے؟ یہ کھوپڑی گھومنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ آفیسر بننے کے قابل. بولو نا یار کیا ہو گیا؟ یہ نہیں ہے. یہ پھر ہر جگہ کھوپڑی ہی گھومتی رہے گی اس کی. ادھر سے دشمن ملک کا جہاز آئے گا، اس کی کھوپڑی گھوم جائے گی، کوئی پلاننگ کے بغیر جا کے اس کو اڑا دے گا، پتہ چلا اور لینے کے دینے پڑ گئے. کھوپڑی اس کی گھومی، ایک جہاز کو ہٹ کرنا اس نے 25-30 ویسے ہی اڑا دیے. تو جس کی کھوپڑی گھومتی ہے وہ آفیسر بننے کے قابل. بولو بات سے بات نکلتی ہے، کیا کروں. یہ میں انٹرویو بھی مکمل کروں گا. اس نے جواب کیا دیا آگے سے، بڑا خاندانی جواب دیا. جواب تھوڑی دیر بعد میں، تاکہ اس سے پہلے کی باتیں آپ لوگ پھر میری توجہ سے سن لیں. یہ خوب سمجھ لیں، کھوپڑی گھومتی ہے نا جس کی بات بات پر، وہ قیادت اور لیڈرشپ کے قابل نہیں ہوتا. خوب سمجھ لیں، اللہ نے مرد کو گھر کا لیڈر بنایا کہ نہیں بنایا؟ سربراہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اگر اس کی کھوپڑی گھوم رہی ہے نا بار بار، یہ گھر چلانے کے قابل نہیں ہے. یہ طلاقیں دے گا، گھر تباہ کرے گا. کل کا کیس ہے، ایک صاحب آئے اور بتایا کہ بہنوئی نے کھڑے کھڑے بہن کو 3 طلاقیں دے دیں.
لوگ پھر بیچارے ٹینشن میں ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، گھر تباہ ہو گیا بہن کا، سسٹر کا. میں نے ان کو تسلی دی. میں نے کہا دیکھو آپ کا جو بہنوئی ہے، بات ذرا سی تھی اور منہ پہ کنٹرول نہیں، یہ دھڑ دھڑ نکال دی. اب جو اسلام پہ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ تو بڑے آرام سے اعتراض کر لیتے ہیں کہ یار اتنا ہنستا بستا گھر بچے، 3 لفظوں پہ اسلام نے اس کو ختم کر دیا، 3 لفظوں پہ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی حکمت کیا ہے اس میں؟ اسلام نے در حقیقت اس میں بتا دیا ہے کہ جو غصے میں زبان پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اس میں یہ ایبیلٹی، یہ قابلیت ہے ہی نہیں کہ وہ گھر چلا سکے. گھر چلانا برداشت والے لوگوں کا کام ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے. ڈرتے کا مطلب ان آیتوں میں کیا ہے؟ زبان پہ غصے کے وقت کنٹرول کرتا ہے، دھڑ دھڑ طلاقیں نہیں نکالتا. اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے رکھتے ہیں. جو نہیں ڈرتا اللہ سے، بریکیں فیل ہیں اس کی، تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا جس آدمی کو غصے میں اپنی زبان پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ دھڑ دھڑ طلاقیں نکال دیں، کل اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کل وہ اس کا سر بھی پھاڑ سکتا ہے. آج بڑے آرام سے طلاقیں دے کے کہہ دیتے ہیں یار میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا. بھائی تیرے ہاتھ میں بندوق ہوتی تو بندوق سے مار دیتا. بڑے آرام سے کہہ دیتا میں غصے میں بولو پاگل. تو میں نے کہا کہ یہ جو دھڑ دھڑ 3 طلاقیں نکال دیں، اب بڑے آرام سے گھننا بنا ہوا کہہ رہا ہے کہ یار مسٹیک بائی مسٹیک، غصہ کہہ رہا ہے نا. کل یہی آدمی چاقو مار دے گا، کہے گا یار میں غصے میں کیا ہو گیا تھا، پاگل. اور ہو رہے ہوتے ہیں لوگ. کل یہی گولی مار دے گا اور غصے میں، اور کرتے ہیں لوگ. اب تو میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، سوشل میڈیا ہر چیز لوگوں کے سامنے لا کے رکھ دی. آپ نے کچھ وقت پہلے واقعہ نہیں دیکھا؟ معصوم دودھ پیتی بچی رو رہی ہے، باپ غصے میں آ کے اس کے گولی مار دیتا ہے. یہ ہو رہے ہیں واقعات. تو ایسا آدمی اگر غصے میں طلاقیں نکال دے اور شریعت کمپرومائز کا دروازہ بند کر دے، خدا کی قسم یہ زیادہ بہتر ہے. یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کل یہ بیوی کے گولی مار دیتا، کل چاقو مار دیتا، کل منہ توڑ دیتا، اس کا بازو توڑ دیتا. اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو پورے طور پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. ہمارا علم ناقص، ہماری نالج ناقص. اللہ جب قانون بناتا ہے تو ساری دنیا کو دیکھ کے بناتا ہے، کسی ایک شخص کے مفاد نہیں دیکھتا. اللہ میاں نے جو مرد کو گھر کا سربراہ بنایا اور اسے 3 فائر چیمبر میں ڈال کے دے دیے کہ اسی سے پتہ چل جائے گا کہ تو گھر بسا سکتا ہے یا نہیں بسا سکتا. اور یہ رائٹ عورت کو نہیں دیا کیونکہ وہ جذباتی ہوتی ہیں. ان کو اگر یہ رائٹ دے دیا جاتا نا دھڑ دھڑ طلاقیں، تو ہم سارے بیوہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ابھی. حقیقت عورت کی یہ نیچر ہے، یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں، صرف اسلام نہیں کہتا. وہ غصے میں ایک دم ہائپر ہوتی ہے. یقین نہ آئے خواتین کو غصہ آتا ہے جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں، کیوں ہائپر ہوتے ہیں، ہم تو برداشت ہے. بھائی دیکھو رونا پہلے کس کو آتا ہے؟ عورت کو آتا ہے. اس کا مطلب آپ ہائپر زیادہ ہیں اور زیادہ رونا آتا ہے اور وہ ختم بھی جلدی ہوتا ہے. میت پہ آپ دیکھ لیں، باپ کا انتقال جب ہو جائے تو بیٹیاں زیادہ رو رہی ہوتی ہیں، بیٹے کم. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے، عام طور پہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بیٹے غم جلدی بھولتے نہیں ہیں، بیٹیاں جلدی بھول جاتی ہیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اسی میں خیر ہے. اور یہ ماہر نفسیات کی بات میں کر رہا ہوں، یہ جو میں نے، یہ ہوائی بات نہیں ہے. ماہر نفسیات امریکہ سے ایک کتاب چھپی تھی،
وہ وہاں کی ماہر نفسیات ڈاکٹرز نے لکھی تھی. ہمارے دوست کہتے ہیں آپ کتاب کا حوالہ دے دیا کرو, آپ نام بتا دیا کرو اس ڈاکٹر کا, اس سے بیان میں جان پیدا ہو جائے گی. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تو میں بیٹھا نہیں تھا نا. اگر میں نے پہلے سے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا ہوتا تو میں نام بھی دیکھ کے آتا, کیونکہ وہ کتاب پڑھے ہوئے بھی ہم کو 15-20 سال ہو گئے. تو یہ بات تو درمیان میں ضمناً آ جاتی ہے. تو اس لیے نہ مجھے ڈاکٹر کا نام یاد ہے نہ اس کتاب کا نام. تو کوئی پوچھے گا تو تحقیق کر کے پھر ہم بتا دیں گے یہ کتاب تھی. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا, یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کسی کتاب میں لکھا ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مفتی صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا, یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو ماہر نفسیات لیڈی ڈاکٹر یو ایس اے یا یو کے کی, یہ اس کی رپورٹ ہے کہ عورت میں بھولنے کا عنصر مردوں کی نسبت زیادہ ہے. عورت غم کو بھی جلدی بھولتی ہے اور محبت کو بھی جلدی بھولتی ہے. قرآن حدیث تو کہتے ہیں یہ, لیکن لوگ قرآن حدیث کو کہاں مانتے ہیں, لبرل طبقہ. ماہر نفسیات کہتے ہیں یہ, یہاں کے نہیں وہاں کے. انہوں نے مثال دی ہے کہ میاں بیوی میں جب سیپریشن ہوتی ہے نا, محبت اگر ہو تو مرد بیوی کو بہت عرصے یاد رکھتا ہے, عورت بہت جلدی بولو بھول جاتی ہے. وہ نئے میاں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی ہے, پرانا والا اس کو, وہ پرانے والے کو اپنی پرانی والی یاد آتی رہے گی بہت عرصے تک. یہ نیچر ہے, اور یہ اللہ نے نیچر بنائی ہے نظام کو چلانے کے لیے. اگر عورت بھی نہیں بھولتی نا تو پھر وہ نئے مرد سے وفا نہیں کرتی. اللہ نے اس کی فطرت یہ بنائی ہے کہ چھوڑ دیا نا اس نے, تھوڑے دن رو دو پھر بھول جاؤ اس کو. نیا والا اگر وہ پرانے والے کو یاد کر رہی ہوتی تو نئے والے کو غصہ نہیں آتا, پھر مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی جب پرانا اتنا اچھا تھا. نہ یہاں نئے والے بھی بیٹھے ہوں گے, کچھ پرانے والے بیٹھے ہوں گے. تو یہ اللہ نے بنایا اس کو کہ بھائی یہ تم جو ہے اس سے دل لگاؤ, پرانے والے کو. تو اللہ نے اس کی نیچر ایسی بنائی ہے. پھر کمزور ہے تو اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. اگر وہ زیادہ یاد رکھے گی تو ٹینشن میں جائے گی نا, ٹینشن میں جائے گی. تو اس لیے وہ ہائپر ہوتی ہیں بہت جلدی. تو سب نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں, وہ بہت ماشاءاللہ ان میں تو آپ کو پتہ ہے جذبات کنٹرول میں. اور جو مرد میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, بہت اچھے ہیں. جو نہیں سن رہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. تو خیر اصل بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو جلدی سے ہائپر ہونا, ایک دم ٹھگا ٹھگا ایک دم پاگل ہو جانا, سبھی ہوتے ہیں, ہم بھی ہو جاتے ہیں. ہم کوئی بہت زیادہ نیک نہیں ہے. ہم تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. کئی دفعہ تو ہم نے ہائپر پنے کے خلاف بیان کیا ہے اور گھر جا کے ہم خود ہائپر ہو گئے ہیں. کھانا نہیں ملا, یہ کوئی ایسی بات کہتی. میں نے بتایا تھا نا, میں واش روم سے نکلا, الماری کا دروازہ کھلا ہوا تھا, میرا سر ٹکرا گیا. میں نے گھر میں بچوں سے کہا کہ بھائی یہ بیٹا کس نے الماری کھولی ہوئی ہے, سر ٹکرا گیا. جی ایچ کیو سے فوراً رپلائی آیا کہ انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے. تو بچوں نے اگر غلطی کر بھی دی ہے تو آنکھیں تو الحمدللہ ہماری کھلی ہوئی ہیں. تو جی ایچ کیو تو آپ کو پتہ ہے فوراً رپلائی کرتا ہے, آرمی فوراً ایکشن لیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن خوب سمجھ لو کہ جو سربراہ ہے اگر اس میں برداشت نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلا. اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ اس لیے بنایا ہے کہ اس میں برداشت زیادہ ہے. اور اگر آج کل کے مردوں میں جو برداشت ختم ہو گئی ہے تو پھر اللہ ان سے گھر بسانے کی نعمت چھین لیتا ہے. وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں, طلاقیں دیں گے, پھر ادھر شادی, پھر طلاقیں دی, پھر ادھر شادی, پھر جو زندگیاں پھر طلاقوں کے بعد ہوتی ہے, مرد بھی برباد اور اس عورت کا تو بیڑا غرق ہو ہی جاتا ہے بیچاری کا. تو اس لیے یہ اسلام نے جو ہے نا بہت آسان بنا دیا ڈیورس کو, لیکن کہا ہے کہ یہ تمہاری زبان سے نکلے گا تو یہ چاقو ہے, یہ ریورس نہیں ہوگا. پہلے آپ دیکھ لو, ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے تھے, ماں باپ کو دیکھا, ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں, غصے بھی ہوتے تھے, اختلاف بھی ہوتے تھے. زبان سے طلاق کا لفظ بولو
نہیں نکلتا. یہ نہیں نکلتا تھا بھائی, یہ تو ہونٹ کو سی دیا ہے, یہ نہیں نکلے گا کچھ بھی نہیں. مائیں بچیوں کو کہتی تھی بیٹا ڈولی آئی ہے سسرال میں تو اب جنازے کی کھٹولی نکلے گی. اب کیا نکلے گی؟ جنازے کی چارپائی اٹھے گی, ایسے نہیں آ جانا وہاں. آج تو ایسے پاگل ہوئے ہیں یار, کھوپڑی گھومنے کو نا کمال سمجھا گیا ہے. یعنی نوجوان آدمی فخر سے بتا رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں کو کہ دوست کو کہہ رہا ہوگا تجھے تو پتا ہے تیرے بھائی کی کھوپڑی گھومتی ہے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ابے یہ تو گدھے ہونے کی علامت ہے, یہ کوئی انسان ہونے کی علامت نہیں ہے. تیرے بھائی کی تو کھوپڑی گھومتی ہے پھر تو مجھے دیکھتا ہی نہیں ہوں. میرے سامنے دیکھو اتنے کیسز آتے ہیں نا مختلف ڈیزائن کے لوگ, میں ملاقاتوں کا ٹائم دیتا ہوں نا, میں پتہ ہے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انسان کی بربادی میں اس کی کھوپڑی گھومنے کا جتنا دخل ہے اتنا کسی اور چیز کا دخل نہیں ہے. کھوپڑی گھومنے سے ایسی ایسی غلطیاں کرتا ہے, لوگ میرے پاؤں میں گر کے رو رہے ہیں. ایسے ایسے کیسز آئے ہیں کہ حضرت ہماری کھوپڑی گھومی تھی ہم نے یہ کر دیا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے زیادہ ہیں, مجھے کہہ رہے ہوتے ہمیں بچا لو, قتل کر دیا کسی نے کھوپڑی گھومی. ایسے کیسز ہیں. میں مبہم کردار کو مبہم رکھ کے واقعات سناتا ہوں تاکہ کسی کا ذہن نہ جائے. ایسے کیسز ہیں کسی بات کوئی خبر ملی ایک دم ایکسائٹڈ ہو گیا, ایک دم جذباتی ہو گیا, اور پسٹل آج کل لوگ رکھ لیتے ہیں آرام سے, لائسنس بن جاتا ہے, لے جا کے بندہ مار دیا. بندہ مارنے کے بعد جو بندوں کی طرف سے اور اس کے رشتہ داروں کی طرف سے ری ایکشن آیا, اب وہ برداشت بولو نہیں ہو رہا. اب وہ پاگلوں کی طرح زندگی برباد ہو گئی. کیسز ہو رہے ہیں, پولیس الگ پکڑ رہی ہے, بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. اب سوچ رہے ہیں کہ یار اس وقت غصے میں قابو کر لیتے. جس بندے کو مارا اس کو مارنا بنتا تھا یا نہیں تھا یہ تو ایک الگ بحث ہے. آپ تو یہ دیکھو کہ مارنا اگر بنتا بھی ہے تو مارنے کے بعد جو ری ایکشن ہوگا وہ آپ برداشت کر سکتے ہو؟ وہ کیسے برداشت کرو گے آپ؟ آپ بس یہ دیکھ رہے کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں. کام صحیح نہیں, کام کا آگے ری ایکٹ کیا ہوگا؟ تپڑ ہے آپ میں. طلاق میں بھی تو یہی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس بیوی کو میں طلاق دوں گا, یہ تو بالکل خراب, اس کو فوراً دے دو. دینے کے بعد جو ری ایکشن ہوگا, آپ کے بچوں کا کیا ہوگا, آپ آگے مسائل کھڑے ہوں گے, دوسرا رشتہ آپ کو چاہیے, یہ ساری چیزوں پہ غور کر لیا. لیکن نہیں جی, آپ کہاں غور کرو گے؟ آپ تو وہ ہو کہ آپ کی کھوپڑی گھومتی ہے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. تو آپ اپنی کھوپڑی تو گھوم گئی ہے, اب جن کی نہیں گھومی بھی ان کی بھی لا کے سارا دن گھما رہا ہوگا بیٹھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ایک صحابی کو بار بار یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ, تمہارے اندر دو خاصیتیں ایسی ہیں جس کو اللہ اس کے رسول بہت پسند کرتے ہیں. یہ بار بار میں حدیث, مجھے اس حدیث کے بیان کرنے پہ بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے نبی کسی کے چہرے پہ تعریف کر رہے ہیں, حالانکہ نبی نے چہرے پہ تعریف سے منع کیا ہے, لیکن یہ اتنی پیاری صفات تھی ان صحابی کے اندر کہ نبی خود منع کرنے کے باوجود ان کے چہرے پہ تعریف کر رہے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام قاعدے سے وہ مستثنی ہو جاتی ہیں. بھائی یہ تو ایسی خاندانی صفت ہے کہ یہ تو ہم بیان کریں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو, یہ چھوڑ نہ دیں. اور میں کسی کے چہرے پہ اس کی تعریف کروں, غلطی ہو سکتی ہے. بھائی ہم انسان ہیں, کوئی وہی تھوڑی ہے, ہمارا تجزیہ ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی. نبی جب تعریف کریں تو اسٹیمپ لگا دی. صحابی کتنا خوش ہوتے تھے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے ان تعریف کرتے تھے نا, تو صحابی کا دل بہت باہ باہ ہوتا تھا. خوب سمجھ لیں, اپنی تعریف سن کے خوش ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ نیچر ہے انسان کی. اترانا یہ بری چیز ہے, اپنی تعریف سن کے چوڑے میں آ جانا کیا ہے؟ ابے بھائی آپ جب آج کل کسی کے سامنے اس کی تعریف کرو نا, کہہ رہے میرے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا,
کوئی میری تعریف کرے میری برائی کرے، اس کا مطلب تو گدھا ہے، تو انسان نہیں ہے۔ انسان پہ اثر پڑتا ہے، اس کی برائی کرو تو غصہ آئے گا، مطلب برا لگے گا اس کو، تعریف کرو تو اس کو خوشی، تو خوشی ہونا یہ نیچر ہے۔ ہاں بات یہ ہے کہ آپ اتنانا نہ شروع کر دیں اور اپنی اوقات نہ بھول جائیں۔ بعض دفعہ آپ کسی نے آپ کے سامنے تعریف کی ہے، آپ میں یہ کوالٹی بہت اچھی ہے، اگر آپ میں واقعی ہے تو آپ بولو بھائی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے، اپنی اس نسبت کس کی طرف کر لو؟ اللہ کی طرف۔ اور دوسرا کام یہ کرو کہ اپنی برائیوں سے نظر نہ ہٹاؤ۔ آدمی اپنی تعریفیں سن کے اپنی خامیوں کو بھول جاتا ہے، یہ ایک خطرناک کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو ایسے لوگ اپنے سامنے رکھا کرو جو آپ کی برائیاں بھی کرتے رہیں، تاکہ بیلنس رہے۔ بیلنس تو بہت ضروری ہے نا، بیلنس ہی ختم ہو گیا کال کرنے کے قابل رہتے ہو آپ؟ یہ وہ والا بیلنس نہیں ہے، یہ دوسرا بیلنس ہے۔ تو ایسے لوگ بھی رکھو، اگر کوئی تعریف کر رہے ہیں تو آپ کی برائی بھی کر سکے۔ اب اس میں انسان کو اگر تکلیف ہوتی بھی ہے تو تھوڑی دیر برداشت کر کے سن لے، یہ سوچ لے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہا ہو سکتا ہے یہ، اور آپ دیکھو کہ غور کرو گے تو لگے گا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جو بھی سربراہ ہوتا ہے نا گھروں میں، یہ ہائپر ہونا، ہاں ہو ایک دم غصے میں پاگلوں کی طرح، تو یہ آدمی گھر بسانے کے قابل بولو نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے مرد کو ڈیورس کا حق بھی دیا، الفاظ بھی اس کو دے دیے زبان میں، اور اب کہہ دیا کہ یہ چلانا ہے، برداشت کرنا ہے۔ یہ طلاق کے الفاظ جذبات میں نکالنا خود اس کی علامت ہوگی کہ یہ آدمی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، یہ پاگل ہے۔ تو میں وہ ایئر فورس والے کا واقعہ سنا رہا تھا نا، ہمارے دوست اب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے وہ، تو انہوں نے کہا کہ انٹرویو کے دوران مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کوئی سسٹر ہے؟ میں نے کہا ہے۔ کہہ رہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے موقع پہ آدمی کی کھوپڑی، اگر کھوپڑی گھوم جاتی نا اس کا سلیکشن نہیں ہوتا۔ کھوپڑی کیسے گھومتی؟ او بھائی کیا باتیں کر رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے مجھے ایئر فورس میں بھرتی کرانے کے لیے آئے ہیں، میری بہن کی بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے ٹھنڈے پیٹوں اس کی بات کو سنا۔ میں نے کہا سر میں رشتہ دینے کے لیے بالکل ایگری ہوں، لیکن ہمارے خاندان میں ایک شرط ہے رشتہ دینے کی۔ اس نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہہ رہے ہمارے یہاں وٹا سٹا ہوتا ہے یہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے، کہہ رہے سر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رواج ہے وٹا سٹا کا۔ سمجھ میں آئی؟ سلیکشن ہو گئی، کیونکہ انٹرویو لینے والے کو اس کی بہن سے کیا دلچسپی بھائی، کامن سینس کی بات ہے نا، وہ کیوں کرے گا؟ تو وہ یہاں وہ تو آپ کا مائنڈ چیک کر رہا ہے کہ کھوپڑی تو نہیں گھومتی۔ اندازہ ہو گیا بھائی اس کی کھوپڑی سیٹنگ پہ حاضر جواب ہے۔ اب ایسا نہ ہو کوئی بھی آپ کی سسٹر کا رشتہ مانگے تو آپ وٹا سٹا لگا دو آگے سے۔ پہلے ہی شادیاں کم ہو رہی ہیں مارکیٹ میں اور ٹینشنیں کھڑی ہو جائیں گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ISSB میں جہاں تک ہماری ٹوٹی پھوٹی نالج ہے، ہمارے بھی کچھ رشتے دار فوج میں گئے، وہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا چیک کیا جاتا ہے، کھوپڑا، مینٹل لیول چیک کیا جاتا ہے، ذہین۔ جو ماتحت فوجی ہوتے ہیں ان میں زیادہ ذہانت تو ان میں بھی چیک کی جاتی ہے کہ کچھ ہے بھی کہ نہیں، اندر سے بالکل خالی نہ ہو، لیکن بہت زیادہ مینٹل لیول ان کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اس سے اصول، دنیا کا بھی اصول، شریعت کا بھی اصول، کہ قیادت، لیڈر بننے کا حق کس کا ہے؟ جس کے پاس دماغ ہے۔ جانوروں کے پاس دماغ بولو نہیں ہوتا، ذہانت نہیں ہوتی۔ دماغ تو ہوتا ہے، ذہانت نہیں ہوتی ان کے پاس۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے کچھ، جو آپ ان کو سکھا دو گے اس پہ سیٹ ہو جائیں گے، جو آپ ان کو سکھاؤ گے اس پہ وہ سیٹ ہو جائیں گے۔ انسان ہے جو ہر وقت سوچتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے پوری کائنات اللہ نے مسخر کی ہے، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، کہ یہ سب تمہارے ملازم ہیں۔ سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، جانور بھی، پہاڑ بھی، کتنے بڑے بڑے جسم ہیں، اور جاب کس کی کر رہے ہیں؟
ہمارے یہاں سورج ہمارے یہاں جاب کر رہا ہے، آفس ٹائم ہے اس کا صبح 5 بج کے، آج کل کیا ٹائم چل رہا ہے پتہ نہیں، 5:45، یہ آفس ٹائم ہے کراچی میں. 5:45 پہ اس کو رجسٹر میں حاضری لگانا، بولو ضروری. اتنی بڑی چیز ہے یار، زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے. ہماری تو کوئی 5 روپے کی اوقات نہیں ہے سورج کے سامنے. تھوڑا سا قریب آئے تو پگھل کے مر جائیں ہم لوگ. یہ ایتھیس لوگ جو ملحد ہیں نا، یہ یہی تو اعتراض کرتے ہیں کہ مذہب کہتا ہے یہ ساری کائنات انسان کے لیے، تو کہہ رہے ہیں انسان کی تو 2 فٹ کی اوقات نہیں ہے اس میں. اتنی بڑی بڑی کائنات، اس میں زمین ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس میں انسان ایک چیونٹی کی، تو خدا اس انسان کو اتنا لفٹ کیوں کرا رہا ہے؟ یہ ایتھیس لوگ نا، ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں. اس اعتراض کا یہی جواب ہے کہ انسان کی جسامت کو نہ دیکھو. خدا کس کو فوکس کرتا ہے؟ انسان کے مائنڈ کو، دماغ کو. یہ بہت بڑے بڑے ہیں لیکن ان میں کھوپڑی، یہ لاسانی کے کٹے ہیں. دیکھو آپ کے ہاں ایک دبلا پتلا سا انسان آیا. میں ایک مثال دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی، تھوڑے سے دبلے پتلے سے ہیں نا وہ. آپ کے ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ملاقات کے لیے، اتفاق سے آ گئے، نوک کیا دروازہ، جی میں ڈاکٹر ذاکر نائک. آپ خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے نا، ابے یار ڈاکٹر صاحب آپ پہلے تو دیکھو مجھے خواب تو نہیں آ رہا. یہی ہوگا نا بھائی، خواب تو نہیں آ رہا. جب یقین ہو جائے گا، لاتے گھوسے اپنے خود مارو گے. گھر والوں سے بھی کہو گے آج لگا دو میرے 2-4، ٹھیک ہے نا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں سو رہا ہوں جاگ رہا ہوں. پھر آپ بٹھاؤ گے، اکرام کرو گے، سیلفیاں لو گے. اور آپ کے ہاں لاسانی کا اتنا بڑا کٹا آ گیا، بیل، بہت کھلا کھلا کے نے دیسی گھی پلا کے اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں. آپ جاؤ ذرا ان کے فارم میں دیکھو، اس کو لفٹ کراؤ گے آپ؟ اس کو بولو گے بھائی اس کو کھونٹے سے باہر باندھ دو، یا گھر میں صوفے میں بٹھاؤں کیا میں اس کو؟ ایک آدھ سیلفی لے لو گے، چلو ٹھیک ہے، نہ کوئی خوشی سے بانچیں کھلیں گی آپ کی. اب ایک آدمی کہہ رہے وہ ڈاکٹر صاحب جو اتنے دبلے پتلے سے، اتنے سے، ان کو تو اتنی عزت، اور یہ اتنا بڑا کٹا، اتنا موٹا، اس کی گردن اتنی موٹی اور اس کے مسلز اتنے زبردست، اس کو تو آپ لفٹ ہی نہیں کرا رہے. یہ بڑا ہے اور وہ چھوٹے ہیں، بڑوں کی عزت نہیں اور چھوٹوں کی کو پروٹوکول. آپ کیا کہو گے بھائی ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو صرف جسہ ہے، یہ جو لاسانی کا کٹا. اس کو ڈبل بھی کر دو گے تو اس سے زیادہ عزت اس کو نہیں ملے گی. ہاتھی بھی آ جائے نا اس کی جگہ، یہی پروٹوکول، گھر کے باہر کھونٹے سے باندھو، 5 روپے دے کے بچوں کو سواری کروانا شروع کرا دو. اس سے زیادہ عزت جانور کو بولو نہیں ملتی، اور ملنی بھی نہیں چاہیے. ہندوؤں نے تو گائے کو دے دی، بہت زیادہ پروٹوکول دے دی. ہم کہتے ہیں بھائی گائے ہے تو گائے نا، ہے تو گائے، وہ دماغ تھوڑی ہے اس کے پاس. تو جو ملحد لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات، اس میں انسان تو چیونٹی کی حیثیت بھی نہیں ہے، تو پوری کائنات اس چیونٹی کے لیے بنائی ہے، یقیناً بنائی ہے اس لیے کہ اس چیونٹی جیسے انسان کے پاس دماغ ہے، سوچتا ہے، اس میں شعور ہے. اور انسان کے علاوہ، انسان اور جنات کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے پاس اپنی مرضی کا دماغ نہیں ہے. دماغ تو ہے، اپنی مرضی والا نہیں ہے. اس میں پہلے سے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس نے، وہ اسی ٹریک پہ چلتے رہتے ہیں. وہ آپ کے تابع ہیں، انہیں کچھ آپ سکھا دو تو سیکھ لیں گے، باقی خود سے کچھ نہیں ہے ان کا. دیکھو نا انسان نے جانوروں کا کیسا بیڑا غرق کیا ہے. مرغیاں ایک زمانے میں انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھیں، پتہ نہیں ان کی نسلیں بگاڑ بگاڑ کے انڈے ہی رہی جا رہی ہیں، انڈے ہی رہی جا رہی ہے، بیٹھی رہی انڈوں پہ. آٹو پہ کر دیا اس کو. مجھے تو پرندے پالنے کا شوق ہے نا، جانور، مرغیاں شرغیاں. تو مجھے کسی نے بتایا مفتی صاحب ایسی مرغی آ رہی ہے سال میں 365 دن ہے، 360 دن انڈے دے گی، وہ صرف 5 دن کا بمشکل ناغا. بھائی میں نے کہا انڈا بننے میں ٹائم لگتا ہے یار، اتنے پروٹین ہوتے ہیں اس میں. پہلے زمانے میں مرغی جب اپنے اسٹائل سے چلا کرتی تھی، 8 انڈے دیے، 10 انڈے دیے، 12 انڈے دیے. اب وہ کہتی تھی چلو اب انڈوں پہ بیٹھو، ان سے چوزے نکالو، پھر میں ماں بنوں گی، پھر بچوں کو لے کے گھومیں گی. انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند بولو نہیں. انسان نے کہا مجھے راستے میں روز انڈا کھانا ہوتا ہے، اور یہ اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئی. 21 دن تک یہ اعتکاف میں بیٹھی رہی. جیسے گھر میں کوئی بچہ نالائق ہوتا ہے نا، بعض دفعہ وہ اعتکاف میں اسی چکر میں بیٹھتا ہے کام کاج سے میری جان چھوٹ جائے.
بعض تو اخلاص میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، بعض اس لیے کہ اب 10 دن کی تو فرصت ملے گی، اور بعض میاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلو یار بیگم سے بھاگنے کا ایک بہت بہترین آپشن ہمارے پاس آیا ہے، اس لیے بھی اعتکاف میں بعض لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو اب کیا تھا، انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا کہ یہ 21 دن انڈوں پہ بیٹھے گی تو تیرا باپ انڈے دے گا، اس دوران انڈے کہاں سے لاؤں گا میں، بزنس کیسے ہوگا۔ انسان نے مرغی میں تصرفات کرنا شروع، ادھر کی نسل اٹھا کے اس سے کراس کیا، وہ بالکل قوم خاندان امریکہ کی مرغی کو جاپان کے مرغے سے کراس کرا دیا، پھر جو نسل آئی اس کو تھائی لینڈ لے جا کے اس مرغی سے کراس کرا دیا، پھر وہاں مرغے بھی حیران ہے یار، نئے نئے رشتے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، ایسے تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنے۔ ایسی بریڈ لے کر آئے اور ایسی نسل لے کر آئے کہ مرغی گن پوائنٹ پہ کیا کر رہی ہے، انڈے پہ انڈا، کڑکی نہیں ہو رہی، ماں کی ممتا کا جذبہ اس سے نکال دیا۔ چوزے بھی بغیر ماں کے پیدا ہو رہے ہیں۔ ونس اپون اے ٹائم چوزے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی باہوں میں آتے تھے، پروں میں گھستے تھے، اب چوزا بھی پیدا ہوتے ہی انکیوبیٹر میں پیدا ہو رہا ہے، وہ اس کے بعد کہہ رہا ہے پتہ نہیں میرے نہ میرے باپ کا پتہ چل رہا ہے نہ مجھے میری ماں کا پتہ چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس پہ مرضی کس کی چل رہی ہے؟ انسان کی چل رہی ہے، ان کی اپنی مرضی۔ یہ فارمی مرغی کو دیکھ لو یار، بڑی ہماری مرضی سے ہو رہی ہے، ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے، ہم چاہ رہے ہیں بڑے ہو جائیں۔ وہ میں اکثر بتاتا ہوں، میرے ایک آدمی نے ٹھگنی عورت سے شادی کر لی، چھوٹے قد کی خاتون سے، اب بچے اتنے اتنے سے نا، اب یہ دیکھ رہا ہے یار پچھلے سال اتنے تھے، اس سال بھی اتنے کے اتنے ہی ہیں، اسپیڈ ہی نہیں ہے ان کے بڑھنے کی۔ یہ تپتا رہتا تھا، ایک دن اس نے اپنی بیوی کو دیکھا ان کو کھانا کھلا رہی ہے، بیٹا جلدی سے کھاؤ کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے۔ یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے، ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں۔ کہہ رہا ہے مجھے تو ڈر ہے یہ اور چھوٹے نہ ہو جائیں کہیں۔ تو ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے، مرغیاں ہماری مرضی سے ہے۔ پہلے مرغی 6 مہینے میں اتنی، پھر 1 سال میں اتنی، 1.5 سال میں جا کے سال میں انڈے۔ اب آپ دیکھو مرغیوں میں کیا حشر کیا ہے، وہ اتنے سے پنجرے میں 6 مہینے میں اتنی بڑی بڑی، وہ ہماری مرضی سے ہو رہی ہے۔ تو یہ میں اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل بار بار میری بیان کے بجائے تمہید میں ہی بہت ٹائم نکل جاتا ہے تاکہ دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ اس دنیا میں مقصود کائنات انسان ہے، جانور نہیں ہے۔ فوکس انسانوں کو کرو، جانوروں کو نہیں۔ وہ جانور پالو جو تمہارے فائدے کے ہیں، جو فائدے کے نہیں ہیں ان کو نہیں پالو۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا میں کہ جانوروں کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی، وہ ہمارے ملازم ہیں، وہ ہمارے غلام ہیں، ہم جیسا چلائیں گے ویسا وہ۔ اب دیکھو ہم نے کل اپنی 3 بطخیں کاٹ دی، 3 بطخیں میں لے کر آیا تھا، وہ گند بھی کر رہی تھیں، مرغیوں کے پانی میں گھس رہی ہیں۔ 1 ہفتے میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بطخ کسی اور جانور کے ساتھ نہیں پالی جا سکتی، اس کو بالکل سیپریٹ انتظام، تو سیپریٹ تھا نہیں ہمارے پاس۔ تو ہم نے کہا جس سے خریدی ہے اس نے ہمیں پہنائی، ہم واپس اس کو پہنا دیں، تو وہ پہن نہیں رہا تھا واپس۔ تو پھر اب ہمارے پاس یہی حل تھا کہ ہم کاٹ کے ذبح کر کے کھا جائیں، یہی حل تھا نا۔ تو کیا یہ ظلم ہے؟ بولو بھائی، ترس تو آ رہا تھا ہمیں بھی یار بیچاری بطخیں، لیکن کیا کریں، اب کیا کریں اس کا بھائی، ان کو پال لو یا اپنے بچوں کو پال لو۔ گند کر رہی ہیں، بیٹیں اتنی بڑی بڑی، جہاں پانی نظر آ رہا ہے مرغیوں کا پانی بھی خراب کر رہی ہیں۔ تو میں نے کہا یار یا تو سیپریٹ انتظام اب نہیں ہے، یا تو ان کے لیے کوئی الگ پلاٹ خریدے جا کے آدمی، نہیں ہے تو پھر حل یہی ہے، یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں، ہم ان کی خدمت کے لیے نہیں ہیں۔ ہم جو ان کی خدمت کر رہے تھے اپنے لیے کر رہے تھے، ہمارے کام کی نہیں ہے۔ میں نے لڑکوں سے کہا، میں سب کہہ رہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بطخیں، میں نے کہا آج عصر کے بعد ان بطخوں کا جنازہ ہے۔ میں نے سب کو یہ کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا بس آج ان کا جنازہ ہے، کیونکہ ابھی ہماری خدمت نہیں کر رہی، اپنی خدمت ہم سے زیادہ لے رہی ہیں۔ تو جب جانور آپ سے خدمت لے اور آپ کو آؤٹ پٹ نہ دے تو اس کا حل کیا ہے؟ ذبح کر کے کھا جاؤ، اس کو پھینکو نہیں، ضائع نہ کرو۔
ذبح کر دی, اب 3 چوپر بھرے میں, ایک تو پکا کے قلم کھا گئے. بطخ کا گوشت ہوتا بھی بڑا مزے کا ہے, فل آف پروٹین ہے, لیکن پکانے والا ہونا چاہیے اس میں, کیونکہ ہیک ہوتی ہے. تو ادرک لہسن ذرا صحیح طرح سے ڈال کے اس کی ہیک ختم کریں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو میرے بھائی اصل اس کائنات میں کون ہے؟ اب تو جانوروں کو بھی مقصود بنا لیا ہے. آسٹریلیا میں گیا, وہاں اتنے بڑے بڑے ہسپتال الگ سے جانوروں کے کینگرو کوئی ٹکر ہو جائے تو اس کو آپ ہاسپٹل لے کے جائیں, اس کی ہڈی جوڑتے. ٹھیک ہے, یہ کوئی غلط نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, جس مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے اس پہ اجر ملے گا. یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے اہم کاموں میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائیں. یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دکھائی, ایک بچی نے پورے کراچی سے جو جتنی یتیم اور بیوہ قسم کی بلیاں ہیں جو لاچار تھیں, ساری بلیاں لا کے گھر میں پال لی ہیں. بلیوں کا فارم بن گیا گھر کے اندر. ان کا کام یہ, کوئی بلی گاڑی کے نیچے آئی, ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کو اٹھا کے گھر لاؤ, اس کی مرہم پٹی ہو رہا ہے کوئی. تو اب یہ جو آپ اپنی صلاحیتوں کو اس میں استعمال کر رہے ہو, یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں. اس میں آپ کا ٹائم, آپ کا پیسہ اتنا صرف ہو رہا ہے, یہ پیسہ آپ انسانوں پہ صرف کرتے ہیں. چھوڑ دو بھائی اس کو, یہ فطرت کا حصہ ہے, کوئی بلی گاڑی کے نیچے بھی آئے گی, کوئی ٹانگ بھی ٹوٹے گی, کوئی گٹر میں بھی, چھوڑ دو اس کو. ہاں کہیں کوئی دیکھا آپ نے, کوئی خود جانور پہ ظلم نہ کریں. کوئی ایک آدھ کے ساتھ, جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے بخش دیا. اب یہ تو نہیں کہ اس نے کتا سینٹر کھول لیا, کوئی کیا خیال ہے, کوئی ٹرسٹ کھول لیا کہ جتنے پیاسے کتے ہیں ہمارے یہاں فی سبیل اللہ ان کو روح افزا پلایا جاتا ہے. ایسا تھوڑی کیا تھا. یا یہ حدیث سن کے کیا صحابہ نے کتے سینٹر کھول لیے تھے؟ بس ایک بتا دیا بھائی, کسی جانور کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تکلیف میں تو اس کی تکلیف دور کر دیں بس. کتا سینٹر کھولنے کا کہیں بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے پھر آگے باقاعدہ سینٹر کھولے ہوئے ہوں کہ جو محلے کا کسی کو کتا نظر آئے جس کو خارش کی بیماری ہے یا اس کے کوئی زخم ہو گیا, تمام احباب سے گزارش ہے الفلاحیہ مسجد سے رابطہ کریں, سارے کتے آ رہے ہیں یہاں پہ جی. تو اپنی صلاحیتوں کو انسان کس پہ خرچ کرے؟ انسانوں پہ. مقصود کائنات جانور نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ انسان ہے. غیر مسلم تو آخرت کو مانتا نہیں ہے نا, اس لیے وہ یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی اس کی. جو آخرت کو مانتے ہیں, مذہب کو مانتے ہیں, ان کو تو ان چیزوں کو ماننا پڑے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو انسان بات گھوم پھر کے وہیں آئی. گھڑی خراب ہوئی ہوئی ہے, مجھے صحیح ٹائم کا کیسے پتا چلے گا بھائی؟ اپنی گھڑی بھی بھول آیا ہوں گھر میں, 15 منٹ تو ہے, مجھے تو اس کو صحیح کرے نا کوئی, یا کچھ رکھ دیں واچ یہاں. اچھا اس خوشی میں پانی تو پلا دیں تھوڑا سا ٹھنڈا گرم ملا کے. تو انسان کو اللہ نے بنایا ہے, وہ اپنے دماغ سے سوچتا ہے. وہ اگر اچھا کر رہا ہے اس پہ ثواب ملے گا, کیونکہ وہ مجبور ہو کے نہیں کر رہا, وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. کتا وفا اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, آپ وفا کر رہے ہو اپنی مرضی سے.